بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج بتاریخ 24 جون سن 2014 گروپ سوال شیخ مقصود حفظہ اللہ سے جوابات سیریز SSMS 22 نشر ہونے جا رہی ہے۔ امید کے بغور سماعت فرمائیں گے۔ گروپ نمبر 1 سے ساتھی نے ایک پوسٹ کیا ہے جس پوسٹ میں یعنی ایک شو پیس ہے جس کے اندر کچھ مورتی یعنی ایجپٹ کی جو ہے مصر کی جو کوئی مورتی وغیرہ بنی ہوئی ہے۔ سوال کرتے ہیں کہ کیا اس طرح کے شو پیس گھر میں یا آفس میں رکھنا جائز ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اس کے دیکھنے سے پتہ چلتا ہے کہ اس میں تصویریں اور صورتیں کندہ ہیں جو تمثال کے حکم میں ہیں، جس کا استعمال ظاہر بات ہے اگر بطور تعظیم کے ہے تو وہ شرک تک پہنچاتا ہے، اور اگر بطور صرف زینت یا بطور خوبصورتی کے رکھا جاتا ہے تو اس وعید کے اندر داخل ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس گھر کے اندر کتے اور تصویروں اس میں فرشتے داخل نہیں ہوتے، لہذا ایک مسلمان کو اس سے بچنا چاہیے اور اس کا استعمال قطعاً جائز نہیں ہوگا۔ اگلا سوال ہے، ساتھی سوال کرتے ہیں گروپ نمبر 2 سے، جمعہ کے دن جمعہ کی پہلی اذان کے بعد سنت سمجھ کر 2 یا 4 رکعت نماز پڑھنا کیا یہ صحیح ہے؟ ظاہر بات ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تمام اہل علم کے نزدیک متفقہ طور پر یہ ثابت نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قول اور عمل یا تقریر کسی بھی ذریعے جمعہ سے پہلے کوئی سنت بتلائی ہے یا مقرر کی ہے۔ لہذا اب اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ یہ جمعہ کی سنت ہے تو یہ چیز بدعت میں داخل ہوگی، اور اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ ہاں بھائی یہ تحیۃ المسجد ہے 2 رکعت، یا مسجد میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں 2 رکعت ہم پڑھتے رہیں، یہ نماز پڑھنا کوئی ظاہر بات ایک لائق ثواب ہے، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے الصلاۃ خیر موضوع، نماز اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک خیر ہے جو بندوں کے لیے زمین میں رکھی گئی ہے، جو چاہے اس خیر سے زیادہ لے لے، جو چاہے اس میں سے کم لے لے، جیسا کہ صحیح ابن حبان میں حضرت ابو ذر کی روایت ہے۔ تو اگر یہ سمجھ کر کوئی آدمی پڑھتا ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اللہ کے رسول نے دوران خطبہ کسی سنت پڑھنے کے لیے نہیں، تو یہ تحیۃ المسجد ہے نا، وہ تو تحیۃ المسجد ہے، یہی تو تحیۃ المسجد اگر کوئی سمجھ پڑھتا ہے 2 رکعت، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں، بلکہ کوئی بھی انسان داخل ہو مسجد میں تو اسے 2 رکعت پڑھے بغیر بیٹھنا چاہیے ہی نہیں، وہی تحیۃ المسجد ہے۔ لیکن سوال یہاں پر جمعہ کی سنت جمعہ سے پہلے سنت سے متعلق ہے، پہلی بات جمعہ سے پہلے کوئی سنت نہیں ہے۔ اگلا سوال، اگر کوئی غیر مسلم مر گیا ہو اور اس کے گھر والے اس کے مرنے پر کوئی کھانے پینے کی تقریبات کرے تو کیا ہم ان کی تقریبات میں شریک ہو سکتے ہیں؟ ظاہر بات ہے اسی تقریبات میں شریک ہونا جائز نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ اس سے کچھ ظاہر بات ہے غلط عقائد یا غلط رسوم ان سے متعلق ہیں، ایک مسلمان کو اس میں قطعاً حاضر نہیں ہونا چاہیے۔ اگلا سوال ہے، حمل کی وجہ سے جو رمضان کے روزے چھوٹ گئے ہوں کیا اسے قضا کیا جائے گا؟ ظاہر بات ہے حاملہ عورت مریض کے حکم میں ہے، جیسا کہ سنن ابو داؤد وغیرہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مسافر سے اور حاملہ اور دودھ پلانے والوں سے روزے کو ساقط کیا ہے۔ آپ نے یہاں پر کس کے حکم میں رکھا؟ مسافر کے، تو ساقط ہونے کی یہ معنی نہیں کہ مسافر دوبارہ قضا بھی نہیں کرے گا۔ اسی طریقے سے حاملہ اور دودھ پلانے اور عورت بعد میں موقع مل جانے کے بعد قضا کرے گے ان روزوں کو۔ اگلا سوال ہے، کیا رمضان کے روزے کی قضا دوسرے رمضان سے پہلے کرنا لازم ہے؟ جی ہاں، یہی اصل ہے کہ دوسرا رمضان آنے سے پہلے قضا کر لینی چاہیے، جس کی دلیل حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ حدیث ہے کہ آپ رضی اللہ بیان فرماتی ہے کہ میرے اوپر رمضان کے قضا رہتے تھے، میں شعبان سے پہلے اس کو قضا نہیں کر پاتی تھی، کیوں؟ اللہ کے رسول کا مشغولیت کی وجہ سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مشغولیت کی وجہ سے۔ لیکن اب چونکہ شعبان آ گیا، اب اس میں کوئی گنجائش نہیں کہ اسے مؤخر کیا جائے، تو میں جلدی شعبان میں اس کو قضا کر دیتی تھی۔ لہذا رمضان کے جو روزے رہ گئے ہیں اسے بغیر کسی شرعی عذر کے دوسرے رمضان کے بعد تک ٹالا نہیں جائے گا، دوسرا رمضان آنے سے پہلے اسے قضا کر دیا جائے گا۔ جی اگلا سوال ہے، کیا رات کے 12 بجے نماز پڑھنے میں کوئی ممانعت ہے؟ رات کے 12 بجے کوئی ممانعت نہیں ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ کون سی نماز پڑھے گا۔ آیا وہ نماز نفل کی پڑھ رہا ہے تو اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے، بلکہ یہ نماز پڑھنے کا ظاہر بات رات نماز پڑھنے کے لیے بہترین
وقت ہے. اگرچہ تہجد میرے خیال سے ساتھی کو شک ہوگا اگر دن کے 12 بجے ممانعت ہے جیسے زوال کے لیے نہیں کرتے ہیں تو رات کے 12 بجے بھی اس طریقے سے کوئی ممانعت نہیں اس کی کوئی حیثیت نہیں. کیونکہ ہمارے حالات میں جو ہے نا ہماری جگہوں پر جو رات کے 12 بجے شیطان کا وقت نہیں غلط، بالکل غلط ہے، اس کی کوئی دلیل نہیں ہے. جی. اگلا سوال ہے کہ کیا اولاد ہونے کے بعد اتنی ہی اولاد کافی ہے، اللہ سے دعا کر سکتے ہیں آگے نہ اولاد نہ ہونے کی؟ ظاہر بات ہے یہ اللہ تعالیٰ کے فضل کو روکنا ہے. اتنا مال آ جانے کے بعد کوئی یہ دعا نہیں کر سکتا اللہ تعالیٰ میرے لیے اتنا مال کافی ہے کہ نہیں ہے. لہذا اولاد روکنے کے لیے اگر کوئی شرعی عذر نہیں ہے تو اس کو جواب نہیں بنتا ہے. دعا نہیں کر سکتے، دعا نہیں کر سکتے ہیں، نہ اس کے لیے کوئی ترتیب استعمال کر سکتے ہیں. اگلا سوال ہے اسلام میں شادی کے لیے لڑکی یا لڑکے کو آپس میں دیکھنے کا حکم دیا گیا ہے؟ یہ ظاہر بات ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں متعدد اس سلسلے میں وارد ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصاً حضرت مغیرہ ابن شعبہ کا مجھے نام یاد ہے کہ انہوں نے بیان فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے ایک عورت کو شادی کا پیغام دیا ہے، انصار کی عورت کو. تو آپ نے فرمایا کیا تم نے اسے دیکھا نہیں؟ اس لیے کہ انصار کی جو عورتیں ہیں ان کی آنکھوں میں کچھ عیب ہوا کرتا ہے کہ نہیں ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم دیکھنے کا ہے، لیکن یہ حکم وجوبی نہیں ہے بلکہ استحبابی ہے. نمبر 3 سے ساتھی سوال کرتے ہیں کہ شیخ صاحب میں نے رات میں سونے سے پہلے کہا انشاءاللہ اللہ کی قسم صبح کو فجر کو اٹھوں گا، مگر مجھے الارم کی آواز بھی سنائی نہیں دی اور میں صبح اٹھا، تو اب میں کیا کروں؟ اس پر کوئی گناہ نہیں ہے. آپ فجر کی نماز جیسے ہی موقع ملے آپ پڑھ لیجئے، ہے کہ نہیں ہے. یعنی آپ اللہ کی قسم جو ہے ان کے انشاءاللہ کی وجہ سے، ہاں جی اگر کسی نے قسم کھائی ہے انشاءاللہ کہہ لیا ہے تو اس میں کوئی حرج اگر انشاءاللہ نہ کہے تو اس کی انشاءاللہ اگر نہ کہا ہوتا کہ میں پڑھوں گا، ظاہر بات پھر وہاں پر یہ آتا کہ اسے قسم کے کفارہ کا حکم ہے. اگلا سوال ہے، ساتھی سوال کرتے ہیں کہ کوئی آدمی نفل پڑھ رہا ہو اور مجھے فرض پڑھنا ہے اور مجھے نہیں پتا یا پتا بھی ہے کہ وہ نفل پڑھ رہا ہے اور میں اس سے جا کر مل گیا تو کیا میری نماز ہو جائے گی؟ ظاہر بات وہ نماز ہو جائے گی. حضرت صحیح سنن ابو داؤد میں حضرت معاذ بن جبل سے متعلق ہے کہ وہ عشاء کی نماز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پڑھتے تھے، پھر اپنی قوم میں جا کر کے ان کی امامت کیا کرتے تھے. حدیث میں اس کی صراحت بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پڑھی ہوئی نماز ان کی فرض ہوا کرتی تھی اور یہ نفل رہا کرتی تھی. اگلا سوال ہے گروپ نمبر 6 سے سوال کرتے ہیں کہ یعنی قصر میں یعنی سفر میں چھوٹی ہوئی جو نمازیں ہیں جب واپس گھر پہنچتے ہیں تو کیا انہیں پوری پڑھنا چاہیے یا قصر کر کے ہی پڑھنا چاہیے؟ دیکھیے یہ مسئلہ مختلف ہی ہے، احتیاط اسی میں ہے کہ وہ نماز چونکہ ادا کر رہا ہے کب حضر میں، لہذا پوری ادا کرے. جی اب ظاہر بات ہے لیکن اب اس پر کوئی دلیل شرعی دلیل نہیں ہے، علماء کے اجتہادات ہیں. اس لیے جہاں تک مجھے پسند ہے وہ یہ ہے کہ وہ کیا کرے، وہ قضا کے وقت کا اعتبار کرے اور اس کو پوری پڑھے. اگلا سوال ہے، ساتھی لکھتے ہیں کہ شیخ صاحب نے پچھلی قسطوں میں ایک تقلید کے مسئلے پر جواب دیا تھا. اس میں آپ نے کہا تھا کہ تقلید کبھی مستحب، کبھی سنت، کبھی واجب اور کبھی حرام ہوگا. یہ بات سمجھ نہیں آئی، اگر شیخ محترم اس کو ذرا واضح کر دیں تو بڑی مہربانی ہوگی. بھائی دیکھیے تقلید پہلے آپ سمجھیں تقلید کہتے کس کو ہیں. تقلید اصل میں یہ ہے کہ جس کا قول حجت نہ ہو، یعنی اللہ اور رسول کے علاوہ، اس لیے کہ اللہ اور رسول کے علاوہ کسی اور کا قول حجت نہیں ہے. جس کا قول حجت نہ ہو اس کی بات کو بغیر دلیل کے قبول کر لینا، بغیر دلیل کے قبول کر لینا، یہی تقلید ہے. البتہ ہمارے بھائی جو اس میں ارشاد کریں قرآن حدیث کے خلاف، یہ تو کوئی نہیں کہتا، کہ ان کی اپنی سمجھ ہے یا ان کی اپنی بنائی ہوئی تعریف ہے. جو تقلید کی تعریف یہ ہے کہ کسی بھی عالم کی، امام کی بات کو بغیر دلیل کے قبول کر لینا، یہی کیا ہے، تقلید ہے. تو ہم نے تقلید واجب اس لیے کہا ہے، یا علماء اہل حدیث واجب اس لیے کہتے ہیں کہ ایک شخص عامی ہے، وہ دلیل نہیں جانتا، قرآن حدیث نہیں پڑھ سکتا ہے. اب آپ ہر ایک کو مکلف نہیں بناتے کہ ہاں بھائی وہ قرآن حدیث کو پڑھے. اب ایک آدمی عالم کو وہ اپنے اعتبار سے تقوی والا اور یہ سمجھ کر کے اس سے مسئلہ پوچھتا ہے، ظاہر بات اس کے اوپر واجب ہے کہ جو وہ بتائے اسے قبول کرے. فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، اہل ذکر سے پوچھو اگر تم نہیں جانتے ہو. اللہ نے نہیں کہا کہ دلیل سے پوچھو. اسی طریقے سے مستحب اس وقت ہے کہ ایک آدمی ہے، مثال کے طور پر عام جیسے 4 جماعت 6 جماعت 8 جماعت پڑھے لکھے لوگ رہتے ہیں، علم کے اندر اتنی گہرائی نہ ہوتی، نہ اتنا گہرائی ہوا کرتی ہے، نہ ان کے علم میں اتنی گہرائی ہے نہ اتنی گہرائی ہے، اور
بہت ایسا دیکھا گیا ہے کہ وہ جب اپنے طور پر تحقیق کرتے ہیں تو ان سے غلطیاں زیادہ ہوتی ہیں اور وہ صحیح کو کم پہنچتے ہیں. بڑے بڑے علماء کی مخالفت کرنا شروع کر دیتے ہیں, جمہور کی مخالفت کرنا شروع کر دیتے ہیں. ایسے لوگوں کے لیے تقلید مستحب ہے, تقلید مستحب ہے. البتہ جائز کس کے لیے ہے؟ ایک آدمی ہے مثال تو وہ تقلید وہ اجتہاد کر سکتا ہے, لیکن اس کے حالات ایسے ساتھ نہیں دے رہے ہیں اور وہ یہ چاہتا ہے کہ میں اس میں مشغول ہوں, میں کسی دوسرے کام میں مشغول ہوں. یعنی ایک آدمی دعوت کے کام میں مشغول ہے, دعوت کے کام میں سارا وقت اس کا صرف ہو رہا ہے, اس کے پاس امکانیہ ہے کہ اس کام کو چھوڑ کر کے وہ اگر اجتہاد کرے تو وہ دلیل سے مسائل کو اخذ کر سکتا ہے. لیکن وہ دوسرے کام میں مشغول ہونے کی وجہ سے, دوسرے کام میں مشغول, یا ایک آدمی اس کا پیشہ ڈاکٹر کا ہے, اس پیشے مشغول ہونے کی وجہ سے اب اس طرف آتا ہے تو ادھر نقصان ہوا کرتا ہے کہ نہیں. تو اب اگر کسی عالم سے پوچھ کر کے مسئلے کو عمل کر لے رہا ہے تو یہ کہیں تقلید جائز ہے؟ اس کو تقلید نہیں کہیں گے نا, پھر کیا چیز ہے بھائی؟ ہے یہی تو, اس لیے کہ بغیر دلیل اس نے کوئی دلیل نہیں, اور اگر دلیل بھی دی تو آپ کو کیا معلوم کہ وہ دلیل صحیح بھی ہے کہ ضعیف ہے, کیا ہے؟ مگر اس کی نیت تو یہی ہے کہ وہ تو اللہ کے رسول کی بات کر رہا ہے. تو کیا مطلب اللہ کے بندے ائمہ اربعہ کی جو تقلید کرتے ہیں ان کی بھی نیت یہی ہے کہ امام صاحب نے اللہ کے رسول کا فرمان ہم تک بتایا, پہنچایا ہے, وہ بھی تو یہی کہتے ہیں نا. اسی لیے بہت سے شافعیہ یہ نہیں کہتے کہ امام شافعی کی تقلید کر رہے ہیں, وہ کہتے ہیں امام شافعی کی اتباع کر رہے ہیں. تو صرف الفاظ کا فرق ہے اور کوئی ایسی بات نہیں ہے. اور ظاہر بات دنیا میں کوئی آدمی اس کو نہیں کہتا قرآن حدیث کے خلاف جو آدمی فتویٰ دے اس کی تقلید کرو, یہ تو ہر آدمی کہتا ہے یہ شرک ہے. اس کو اصل میں اصطلاح میں جب تقلید کی بحث چھڑتی ہے تو اس کو تقلید کہتے ہی نہیں. ہر آدمی کہتا ہے تقلید ناجائز اور حرام ہے. اسی تقلید کی بات ہے کہ ایک آدمی قرآن حدیث سے مسئلہ استنباط کر کے اپنی سمجھ آپ سے کوئی بات بتا رہا تھا اس کو قبول کر لے, یہی چیز تقلید ہے. اگلا سوال ہے, بہت سوچ بچار خالی یعنی خالی سوال کرتے ہیں, بہت سوچ بچار کے بعد میں شیطان کے متعلق یہ سوچتا ہوں کہ جب وہ اس بات کا علم رکھتا ہے کہ اس کا ٹھکانہ جہنم ہے تو پھر وہ شر والے افعال کیوں کرتا ہے؟ انسان کو تو شیطان برے کام کرنے کا وسوسہ ڈالتا ہے, تو پھر شیطان کو شر کا وسوسہ کون اور کیوں ڈالتا ہے؟ کیا اس بات کا علم نہیں کہ وہ آگ کا ایندھن بنے گا؟ کیا وہ انسان کو ناپسند کرتا ہے؟ اور کیا اسے معصیت اور احسان کرنے کا اختیار حاصل نہیں؟ بھائی دیکھیے, آپ کے سوال کے کئی ایک جز ہیں. سوال پہلی بات یہ ہے کہ آپ کو کس نے کہا کہ آپ شیطان کے بارے میں اتنا غور فکر کریں؟ یہی غور فکر اللہ تعالیٰ کی آیات کے بارے میں غور فکر کریں. شیطان کے بارے میں اللہ نے جو فرما دیا اسے قبول کر لیجیے, ایک چیز. دوسری چیز, شیطان کو معلوم ہے کہ یہ جہنم میں جانے کا کام ہے, لیکن ایک آدمی آپ جانتے ہیں کہ بسا اوقات کوئی آدمی فائدے کی چیز سمجھتے ہوئے, حق چیز سمجھتے ہوئے کئی وجہ سے نہیں کرتا ہے. ایک تو اس کی نفس کی اپنی کمزوری ہوا کرتی ہے, یہ نہیں ضروری نہیں کوئی آدمی وہ صحیح دلائے اسے, اپنی نفس کی کمزوری ہوا کرتی ہے, ایک چیز ہے. دوسری چیز, کسی سے تعصب ہوا کرتا ہے, کسی چیز سے, کسی آدمی سے, کسی جماعت سے تعصب ہوا کرتا ہے. تو وہ برائی کرنے کے بہت سے اسباب ہیں, صرف نفس کیا وسوسہ ہی یا کوئی دوسرا آدمی وسوسہ, یہی چیز نہیں ہے. جی, شیطان کو اندر بھی اللہ تعالیٰ نے دونوں طاقت دی تھی, لیکن شیطان نے کیا اختیار کیا؟ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی معصیت کو, اللہ تعالیٰ کی اطاعت کو قبول نہیں کیا اس نے. اگلا سوال ہے, ساتھ پوچھتے ہیں کہ گانا گانے والے کے وعید میں کیا ایسی صحیح حدیث ہے کہ گانا گانے والے کے گانے سے بہتر ہے کہ انسان اپنے پیٹ میں گندی پیپ اور خون بھر لے؟ یہ صحیح حدیث اگر مجھ سے بھول نہیں ہو رہی تو صحیح بخاری میں شعر سے متعلق ہے. لَأَن يَمْتَلِئَ جَوْفَ أَحَدِكُمْ قَيْحًا, کسی آدمی کا پیٹ قیح اور پیپ سے بھرے, اس سے بہتر ہے کہ وہ شعر سے بھرے. ظاہر بات اس سے مراد وہی اشعار ہیں کہ اولا اشعار جیسے عشقیہ اشعار ہوا کرتے ہیں, یا کسی کی حجوں کی, جیسے زمانے جاہلیت میں جاری تھا کہ ایک قبیلہ دوسرے قبیلے کی, ایک شاعر دوسرے شاعر کی حجوں بیان کرتا تھا, ایسے اشعار ہیں. یا اس سے مراد یہ ہے کہ اس کا کام ہی دیکھیے وہ شعر ہی ہو جائے. یہاں تک آپ جانے بہت سے لوگ ہیں ان کے اس سے اشعار سننا چاہیے تو ہزاروں اشعار یاد ہوں گے, لیکن قرآن مجید کا آدھا پارہ بھی یاد نہیں ہوگا. تو یہ شعر اور اس میں مشغولیت اگر اسے اس کے بہتر چیز یعنی قرآن حدیث سے روک رہا ہے تو یہ اس وعید میں داخل ہے. البتہ گانا تو اور برا ہوگا پھر اس سے. اگلا سوال ہے, سوال کرتے ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کیا عورتیں ظہر اور عصر کی نماز مسجد نبوی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پڑھا کرتی تھی یا خلفائے راشدین کے زمانے میں پڑھا کرتی تھی؟ اگر کوئی صحیح دلیل ہو تو برائے کرم بتائیں. اصل میں
یہ تو ہر ایک مانتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زمانے میں عورتیں مسجد میں آیا کرتی تھیں. اب کوئی یہ دلیل لے آئے کہ ہاں بھائی ظہر عصر میں نہیں بلکہ دوسری نماز میں آیا کرتی تھی، دلیل کا تو وہ محتاج ہے نا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کی بادیوں کو اللہ کی مسجد سے نہ روکو، ہے کہ نہیں؟ آپ نے اس میں نہیں کہا کہ عشاء میں یا کی بعض روایات میں عشاء کا بھی لفظ آیا ہے، تو وہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ دن میں انہیں نہ آنے دیا جائے، بلکہ عشاء کا یہ بھی وقت ہوتا ہے کہ رات کا وقت زیادہ فتنے کا ہوا کرتا ہے نا، راستہ خطرناک ہوا کرتا ہے، راستہ خطرناک ہوا کرتا ہے. یہ تو پہلی چیز ہوئی. دوسری بات یہ ہے کہ بعض احادیث سے صراحت ملتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زمانے میں عورتیں دن کی نمازوں بھی آیا کرتی تھی. مثال کے طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار، جیسا کہ صحیح بخاری وغیرہ میں ہے، کسوف کی نماز پڑھائی تو عورتیں اس میں شریک ہوئی، اسما کی روایت ہے. اور جہاں تک جمعہ کا تعلق ہے اس میں بھی عورتیں حاضر رہا کرتی تھیں. اگر ہمارے بھائی لوگ صرف مصنف ابن ابی شیبہ اٹھا کر کے دیکھ لیتے تو اس میں بہت سے آثار ہیں. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے کہ جو عورت جمعہ کی نماز پڑھتی ہے وہ امام، یعنی کسی کو یہ شبہ ہو سکتا ہے کہ اس کے اوپر جمعہ فرض نہیں ہے تو وہ ظہر پڑھے گی نہیں، اسی شبہ کو دور کرنے کے لیے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اگر کوئی عورت جمعہ کی نماز پڑھتی ہے تو وہ امام صاحب 2 ہی رکعت پڑھے گی، اور اگر اکیلے پڑھتی ہے تو 4 رکعت پڑھے گی. حضرت حسن بصری کا بھی قول ہے کہ اللہ کے رسول زمانے میں اور صحابہ کرام زمانے میں عورتیں جمعہ کی نماز مسجد میں آ کر کے پڑھتی تھیں. آپ نے حکم دیا کہ وہ خوبصورت لباس یا خوشبو لگا کر کے نہ آئیں. اور اس سلسلے میں سب سے واضح دلیل جو میرے سامنے ہے وہ یہ کہ صحیح مسلم شریف کے اندر، سنن ابو داؤد میں، دیگر کتب حدیث میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو یہ حکم دیا کہ سجدے سے سر اٹھانے میں جلد بازی سے کام نہ لیں. کیوں؟ وجہ کیا تھی؟ اس لیے کہ ظاہر بات اس وقت لباس کی کمی تھی، فخر اور فاقہ کا. آپ نے کہا تاکہ کسی مرد کی شرمگاہ پر ان کی نظر نہ پڑ جائے. اور ظاہر بات یہ کب ہوگا؟ رات میں ہوگا کہ دن میں ہوگا؟ دن میں ہوگا. آج کی طرح مسجدوں میں اتنی لائٹنگ وغیرہ تو ہے نہیں، ہے کہ نہیں؟ شاید مشکل سے کہیں ایک چراغ رہتا ہوگا جو آگے، جیسے کہ ہم لوگ دیکھا ہے اپنی زندگی میں، ایک چراغ رہتا ہو جو آگے رکھا رہتا ہوگا. تو آپ کا یہ کہنا کہ سر اٹھانے میں جلدی نہ کریں، سر اٹھانے میں جلدی نہ کریں تاکہ ان کی نظر مردوں کی شرمگاہ پہ نہ پڑے، اس کا مطلب کیا ہے؟ کہ دن کی نمازوں بھی آیا کرتی تھی. جی اسی طریقے سے ایک حدیث جو اہل علم کے نزدیک مختلف فی، علامہ البانی اسے صحیح کہتے ہیں اور دیگر علماء نے اسے قبول نہیں کیا ہے، کہ ایک شخص ہے، ایک عورت خوبصورت تھی، تو ایک شخص جب نماز میں پڑھتا تو پیچھے سے کیا ہے رکوع میں اس کو دیکھا کرتا تھا، ہے کہ نہیں؟ علامہ البانی نے صحیح کہا. جب تک کہ میرے نزدیک یہ اپنا، یعنی میرے نزدیک میں کیا ہوں، میرے نزدیک کیا ہے، لیکن یہ ہے کہ یہ کی صحت جو ہے مشتبہ نظر آتی ہے. تو اس میں بھی وہ نیچے سے دیکھا کرتا، اس کا مطلب کیا ہے؟ دن ہی کی نماز تھی، رات کی نماز نہیں تھی. جی ساتھی سوال کرتے ہیں، میرا سوال یہ ہے کہ تراویح کی نماز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف 3 دن پڑھائی جماعت کے ساتھ اور اس کے بعد نہیں پڑھائی کیونکہ لوگ اسے فرض نہ کر بیٹھے، مگر آج کل تو یہ فرض جیسا عمل ہو گیا ہے. صرف رمضان میں ہر مسجد میں تراویح پڑھائی جاتی ہے، کیا یہ بدعت نہیں ہے؟ دیکھیے یہ ہمارے بھائی کی ذرا غلط فہمی ہے کہ فرد کی طرح ہو گیا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عام راتوں میں بھی تہجد کی نماز کی فضیلت بیان کی ہے اور آپ بھی پڑھتے رہے ہیں، لیکن جو رمضان میں اس کی اہمیت بیان فرمائی ہے دوسرے دنوں میں نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث صحیح بخاری شریف وغیرہ میں ہے، جیسا کہ حضرت ہریرہ کی روایت ہے کہ جو شخص رمضان المبارک کا قیام حالت ایمان اور احتساب کی حالت میں کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کو بخش دے گا. تو اس وجہ سے قدیم زمانے ہی نہیں بلکہ اللہ کے رسول کے زمانے ہی سے صحابہ اس کا اہتمام کرتے آئے ہیں. ظاہر بات سنن امام طبرانی کی معجم صغیر کے اندر جو حضرت ابی ابن کعب کی روایت ہے کہ کچھ عورتوں نے ان سے کہا کہ آپ ہمیں قرآن نہیں آتا، آپ ہمیں کیا کریے نماز پڑھا دیے تراویح کی نماز. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن پڑھایا اور اس خوف سے آپ نے چھوڑ دیا. جب یہ خوف زائل ہو گیا
تو مسلمان برابر حضرت ابوبکر کے زمانے میں، حضرت عمر کے زمانے میں برابر وہ نماز مسجد ہی میں پڑھتے رہے ہیں۔ البتہ فرق یہ رہا ہے کہ حضرت ابوبکر کے زمانے میں، حضرت عمر کے ابتدائی زمانے میں 3 4 5 لوگ اپنا گروپ بنا کر کے ایک ایک کنارہ پکڑ لیتے تھے اور ایک امام کے پیچھے پڑھتے تھے۔ حضرت عمر نے یہ کیا کہ تمام کو ایک امام کے پیچھے اکٹھا کر دیا، عورتوں کے لیے ایک امام بنایا اور مردوں کے لیے ایک امام متعین کیا۔ تو جو چیز صحابہ کرام کے زمانے سے بدعت آپ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ جی مرد کو امام۔ اگلا سوال ہے، ساتھی سوال کرتے ہیں کہ کیا بالوں کو سیاہ یعنی کالا کیا جا سکتا ہے؟ اور عمر جو ہے 35 سال ہے، اگر یہ کالا نہیں کر سکتے ہیں تو کیا کوئی اور بھی کلر کیا جا سکتا ہے؟ ساتھی بھائی دیکھیے، اصلی اس میں بارے میں یہ ہے کہ عمر کا اس میں کوئی دخل نہیں ہے، خاص طور پر 30-35 ہو جانے کے بعد آدمی 35 ہو جانے کے بعد آدمی اپنے بڑھاپے کے قریب پہنچ جاتا ہے کہ بال سیاہ ہونے شروع ہو جاتے ہیں۔ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ 13-14 سال میں سفید ہو جاتے ہیں، اگر 13-14 سال میری عمر ہے تو ایک بات تھی، ہے کہ نہیں ہے؟ 35 سال کے بعد تو ہر ایک کے بعد سفید ہونے شروع ہو جاتے ہیں۔ تو اس سلسلے میں اصل یہ ہے، جیسا کہ اس سے پہلے بھی یہ مسئلہ آ چکا ہے، کہ کالے کے علاوہ کوئی بھی دوسرا انسان استعمال کر سکتا ہے۔ آج کل کیا پہلے بھی ایک ایسا رنگ تھا جسے حدیث میں قتم کہا گیا ہے، یعنی اسے مہدی اور اس کے ساتھ ملایا جائے، یا آج مہدی اور کالے کو ملا لیا جائے تو دور سے تو نظر آئے گا وہ کالا ہے، لیکن قریب سے ایسا لگے گا کہ یہ کالا نہیں ہے، تو ایسا رنگ استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اگلا سوال ہے، نماز کے دوران اگر امام سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو امام آخر میں سجدہ سہو کر لیتے ہیں، لیکن اگر مقتدی سے کوئی غلطی ہو جائے تو پھر مقتدی کیا کرے؟ دیکھیے، مقتدی سے غلطی کی 2 صورت ہے۔ ایک صورت تو یہ، بلکہ 3 صورت ہے۔ ایک صورت تو یہ ہے کہ بلکہ 2 ہی صورت بہتر ہے۔ ایک صورت یہ ہے کہ اس کے ارکان میں غلطی ہو رہی، چھوٹ جا رہے ہیں۔ دوسری صورت یہ ہے کہ واجبات اور سنن چھوٹ رہے ہیں، بشرطے کہ امام کے پیچھے جتنی مقدار پڑ رہا ہے اتنی۔ تو اگر ارکان چھوٹ جا رہے ہیں تو اس کو امام کے بعد وہ نماز پوری کرنی ہے اپنی، گویا کہ اس کی وہ رکعت ہوئی نہیں۔ مثال کے طور پر ایک آدمی امام کے پیچھے پڑھ رہا ہے اور امام نے 2 سجدہ کیا اور اس نے ایک ہی سجدہ کیا، مان لیا جائے، یا امام نے رکوع کیا، دور رہنے کی وجہ سے اس نے رکوع نہیں کیا، جب سجدے میں گیا تو امام صاحب سجدے میں چلا گیا، تو اب اس کا یہ رکن چھوٹا ہوا ہے، اس کا یہ رکن چھوٹا ہے۔ اب اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ ایک رکعت کو بعد میں پوری کرے اپنی۔ اور اگر اس کے واجب یا سنت چھوٹی ہوئی ہے تو ظاہر بات ہے اس کے لیے الگ سے سجدہ مشروع نہیں ہوگا سجدے سہو، بلکہ امام اس کو تحمل کرے گا، برداشت کرے گا۔ جی اگلا سوال ہے، ہندوستان میں اکثر لوگ سلام کرتے ہیں تو ہاتھ بھی اٹھاتے ہیں جیسے آداب کہہ رہے ہوں، تو کیا اس کو بدعت کہیں گے؟ ظاہر بات ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ کے اشارے سے یا چہرے کے اشارے سے آپ نے سلام کرنے سے منع فرمایا ہے، اور آپ نے فرمایا کہ اس لیے کہ یہود ہاتھ کے اشارے سے سلام کرتے ہیں، لہذا سلام ایسا کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ البتہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، جیسا کہ امام بخاری رحمہ اللہ کے رضی المفرد میں ہے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار جا رہے تھے تو عورتیں دور تھی تو آپ نے انہیں سلام کیا تو ہاتھ سے اشارہ کیا، تو گویا ہاتھ سے اشارہ اس وقت کیا کہ جہاں آپ کی آواز نہیں پہنچ رہی تھی، صرف اس لیے کہ معلوم ہو کہ ہاں ہم سلام کر رہے ہیں۔ جیسے آپ گاڑی پر جا رہے ہیں، آدمی آپ کی آواز نہیں سن رہا ہے تو آپ جو ہے ہارن بجا دیتے ہیں، آپ اسے سلام کر رہے ہیں، ہے کہ نہیں؟ یا ہاتھ سے اشارہ کرنے کا آپ اسے سلام کر رہے ہیں، لیکن ویسے ہاتھ کے اشارے سے یا سلام کے ساتھ ہاتھ کے اٹھانا یہ چیز مشروع نہیں ہے، منع ہے۔ اگلے ساتھی نے سوال کیا، ایک پوسٹ بھیجا ہے جس میں ایک واقعہ ذکر کیا ہے، وہ پوسٹ بھیجتے ہوئے سوال کرتے ہیں کہ کیا واقعہ صحیح ہے؟ پوسٹ یہ ہے، بی بی آمینہ فرماتی ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیٹ میں آئے تو ایک بادل کا ٹکڑا آسمان پر وارد ہوا، میں جہاں جاتی وہ بادل میرے اوپر چھاؤں کرتا، میں جب بکریاں چرانے جاتی تو بکریاں میرے پیچھے چلتی، جب چلتی تو پتھرے میرے پاؤں کے نیچے نرم روئی کی طرح ہو جاتی، اور جب کنویں سے پانی نکالنے جاتی تو جب اوپر چڑھ آتا اور آسانی سے پانی بھرتی، جب سوتی تو خوبصورت حوریں مجھے پنکھے سے ہوا دیتی، اور روزانہ ایک نبی مجھے خواب میں مبارکباد دیتے کہ آپ کو مبارک ہو کہ آپ آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ہیں۔ کیا یہ واقعہ صحیح ہے؟ حدیث صحیح ہے؟ کیا چیز ہے یہ؟ اولاً تو یہ حدیث کی کس کتاب میں ہے میرے ذہن میں نہیں ہے، البتہ حدیث کی معتبر کتابوں میں اس کا نہ پایا جانا
اور معتبر سیرت نگاروں کا اس کا نہ ذکر کرنا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ من گڑھت ہے، اور اس کا اسلوب بھی جو بتا رہا ہے کہ حدیث من گڑھت ہے، کوئی صحیح واقعہ نہیں ہے۔ البتہ جہاں تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت کا تعلق ہے، آپ کے فضل کا تعلق ہے، اس سے کسی کو انکار نہیں کیا جا سکتا۔ اور حضرت آمنہ رضی اللہ، حضرت آمنہ جو آپ کی والدہ تھی، ان کے سامنے بعض علامتیں ایسی ظاہر ہوئیں، جیسے آپ پیدا ہوئے تو ان کی شرمگاہ سے جیسے انہوں نے خواب دیکھا کہ ایک نور نکل رہا ہے کہ نہیں ہے؟ تو یہ چیزیں تو ثابت ہیں، البتہ یہ جو واقعہ بیان کیا گیا یہ مجھے کسی معتبر کتاب میں نہیں ملا۔ اگلا سوال ہے، ساتھی سوال کرتے ہیں کہ میں نے ایک شرٹ خریدی ہے جس کے اندرونی حصے میں 3 تصویریں بنی ہوئی ہیں، لیکن جب وہ شرٹ میں پہنتا ہوں تو وہ تصویریں ظاہر نہیں ہوتی، تو کیا ایسی صورت میں میں اس شرٹ کو پہن کر نماز پڑھ سکتا ہوں؟ کوئی حرجہ نہیں ہے، جبکہ وہ ظاہر نہیں ہو رہی ہیں، جبکہ وہ ظاہر نہیں ہو رہی ہیں، وہ اندر چھپی ہوئی ہیں، تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ جی، گروپ نمبر 6 سے ساتھی سوال کرتے ہیں، دھات کی بیماری جس سے ہو اور روز آتی ہو تو کیا اس پہ روز غسل واجب ہوگا؟ کیونکہ منی نکلنے سے غسل ٹوٹ جاتا ہے، پر جو اس کا مریض ہو تو اس کا غسل کا کیا حکم ہے؟ بھائی دیکھیے، اولاً تو دھات کی بیماری کو میں نہیں سمجھتا اس کو منی کہا جائے، وہ ایک مادہ ہے جو خارج ہوتا ہے، لیکن اگر منی ہو تو اس کے لیے دیکھیے حدیث سے اور حدیثوں سے پتہ یہ چلتا ہے کہ منی کے نکلنے سے غسل اس وقت واجب ہوگا جبکہ حدیث میں کیا دفق یعنی جوش کی شکل میں خارج ہو۔ اگر ویسے کسی بیماری سے یا کسی اور وجہ سے منی خارج ہو جا رہی ہے، یا کوئی آدمی اتنا کمزور ہے اسے سخت سردی لگی ہو، اس کی منی خارج ہو گئی، تو اس سے غسل واجب نہیں ہوتا۔ جی جی، اگلا سوال ہے، ساتھی سوال کرتے ہیں کہ نماز سفر میں قصر کرنے کا حکم، یعنی کتنے کلومیٹر کے بعد آدمی سفر کرے گا؟ اور ساتھی یہ بھی سوال کرتے ہیں کہ ہم کام کے لیے ہر 2-3 دن ہم کو 45 کلومیٹر جانا پڑتا ہے، تو کیا ہم یہاں پر سفر کر سکتے ہیں یا قصر کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے اس سفر پہ، یعنی روزانہ ان کے جانے کا معمول ہے، کام کے لیے جاتے ہیں۔ دیکھیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیثوں میں کسی بھی حدیث میں سفر کی مدت اور سفر کی مسافت کی تعین نہیں ہے۔ البتہ جمہور اور امام بخاری رحمہ اللہ کا بھی یہی مسلک لگتا ہے، جیسا کہ عبد بن عباس کا وہ قول انہوں نے نقل کیا ہے کہ اگر انسان کو 45 یا 48 میل جانا ہے، جو تقریباً آج کے لحاظ سے 80 کلومیٹر بنتے ہیں، تو وہ انسان مسافر سمجھا جائے گا، ورنہ وہ مسافر سمجھا نہیں جائے گا۔ اور اس کی تائید اس سے بھی ہوتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کوئی عورت ایک دن رات کا سفر نہ کرے الا یہ کہ اس کے ساتھ محرم ہو۔ اور عرب کے اسلوب سے پتہ چلتا ہے، یا یہ کہ لغتوں پر طرف نظر کرنے سے پتہ چلتا ہے، یا ان کے حالات پر نظر رکھنے سے پتہ چلتا ہے کہ وہ اپنے عام طور پر جب اونٹ پر سفر کیا کرتے تھے تو ایک دن تقریباً دن رات میں وہ تقریباً ان کی ایک منزل 45 یا 48 کلومیٹر میل کی ہوا کرتی تھی۔ لہذا احتیاط اسی میں ہے کہ اگر انسان کو 80 کلومیٹر جانا ہے، وہ روزانہ جاتا ہے یا ہفتے میں جاتا ہے یا کبھی کبھار جاتا ہے، اگر 80 کلومیٹر یا اس سے زیادہ کی مسافت اگر انسان جا رہا ہے تو وہ قصر کرے گا، اگر اس سے کم ہے تو وہ قصر نہیں کرے گا۔ تو ہمارے یہ بھائی صرف 45 کلومیٹر جا رہے ہیں، یہ قصر کی مسافت نہیں ہے۔ جی، اگلا سوال ہے، ساتھی سوال کرتے ہیں کہ اگر میں امام کے پیچھے نماز پڑھنا شروع کر دوں اور امام صاحب کے پیچھے سورہ فاتحہ میں ابھی آدھا بھی نہیں پڑھ پایا، یعنی سورہ فاتحہ آدھا پڑھا کہ امام صاحب رکوع میں چلے گئے، تو یعنی میری تلاوت سورہ فاتحہ کی مکمل نہیں ہوئی، تو کیا اس صورت میں میری وہ رکعت مکمل ہوگی یا دہرانا پڑے گا رکعت؟ تو یہ سوال ہے۔ انشاءاللہ آپ کی رکعت ہو جائے گی، اس لیے کہ احادیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ منفرد کے لیے، مقتدی کے لیے، امام کے لیے سورہ فاتحہ رکن ہے، لیکن انہی میں سے بعض حدیثوں سے بھی پتہ چلتا ہے کہ عذر کی بنیاد پر اگر کسی کا سورہ فاتحہ چھوٹ جا رہا ہے
کسی کی سورہ فاتحہ چھوٹ جا رہی ہے تو اس کا دہرانا ضروری نہیں ہے، جیسا کہ مشہور ہے حضرت ابو امامہ کی وہ حدیث، حضرت ابو بکرہ کی وہ حدیث جو صحیح بخاری وغیرہ میں ہے کہ وہ بھاگتے ہوئے آئے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کس کے پیچھے صف میں پہنچنے سے پہلے انہوں نے رکوع کرنا شروع کر دیا اور رکوع ہی کی حالت میں صف میں جا کر کے کھڑے ہو گئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں آخر منع فرمایا اور آپ نے کہا کہ اب ایسا نہ کرنا، لیکن آپ نے نماز کے لوٹانے کا حکم نہیں دیا۔ سوچنے کی بات ہے، انہوں نے سورہ فاتحہ نہیں پائی، کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے رسول جب رکوع میں تھے تب وہ پہنچے تھے، اس کے باوجود بھی آپ نے اس سے تو منع کیا کہ ہاں ایسا نہ کرنا، یعنی اب جلد بازی اتنا تیزی سے بھاگ کر کے نہ آنا، جیسا کہ آپ نے کہا کہ اس کے بعد فرمایا کہ اگر کوئی آدمی آئے تو آہستہ آہستہ ہے، جو مل جائے وہ پڑھے اور جو چھوٹ جائے اسے پوری کرے بعد میں، لیکن آپ نے انہیں یہ نماز لوٹانے کا حکم نہیں دیا، لہذا ان کی نماز ہو گئی۔ جی اگلا سوال ہے، ساتھی لکھتے ہیں کہ سوال یہ ہے کہ شیخ محترم جواب دیتے وقت کہتے ہیں کہ علماء فرماتے ہیں، تو یہ صرف علماء کے ہی اقوال ہوتے ہیں یا حدیث کے الفاظ علماء کے اقوال کے سانچے میں ڈھال کر کہتے ہیں؟ اگر ایسا ہے تو علماء نہ کہیں بلکہ حدیث کی کتاب کا ہی حوالہ دیجیے، جزاک اللہ خیر۔ تو کیا کہیں گے شیخ کے بارے میں؟ ہمارے ان بھائی کے جذبات کی مجھے قدر ہے، لیکن یہ بھی افسوس ہے کہ یہ ان کا علم سے دور کا بھی واسطہ بیچاروں کا نہیں ہے، اس لیے اس قسم کے اعتراضات کرنا شروع کرتے ہیں۔ انہیں معلوم ہے کہ جتنے مسائل ہمارے سامنے پیش کیے جاتے ہیں یا کسی عالم کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں، ہر مسئلے پر قرآن اور حدیث میں نص موجود نہیں ہے، ایک چیز، اور بسا اوقات نص ہوتی بھی ہے تو ایک ہی مسئلے کے بارے میں دو قسم کے نص ہوا کرتی ہے، جو خاص عام مطلق مقید یا اس کا مسئلہ رہا کرتا ہے۔ تو مجھ جیسا چھوٹا علم رکھنے والا جہاں پر قرآن اور حدیث کے اوپر اپنی اصلاح تک نظر رکھتا ہے، وہیں پر علماء کے قول پر بھی نظر رکھتا ہے، ان پر بھی اعتماد کرتا ہے۔ ہم اپنے طور پر اگر کسی حدیث کا کسی آیت کا مفہوم سمجھتے ہیں اور علماء نے اس کے خلاف سمجھا ہے تو ہم اس کو بیان کرنا قطعاً جائز نہیں سمجھتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے علماء کے بعد اس میں علامہ البانی رحمہ اللہ بھی ہیں، انہیں میں شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ بھی ہیں، یہ بھی کہتے ہیں کہ تم کوئی ایسا مسئلہ نہ بیان کرو، بلکہ یہ قول احمد حنبل رحمہ اللہ سے بھی نقل کیا گیا ہے، کوئی ایسا قول تم نہ بیان کرو کہ وہ قول تم سے پہلے علماء نے وہ بات نہ کہی ہو، یعنی کسی آیت کا کسی حدیث کا مفہوم ایک تم نے لیا اور علماء نے وہ مفہوم نہیں لیا بلکہ دوسرا مفہوم لیا ہے، تو تم اپنے مفہوم کو چھوڑ کر کے علماء کے مفہوم پر، تو اس طریقے سے میرا علم ناقص ہے، میرا علم کمزور ہے۔ میں حدیث اور قرآن جو کچھ مجھے معلوم ہے اس کے ساتھ ساتھ علماء کی اتباع اپنے لیے واجب سمجھتا ہوں، اس لیے اس بنیاد پر میں یہ جوابات دیتا ہوں۔ جی اگلا سوال ہے، کاروبار کے لیے جو جگہ خریدی گئی اور اس پر جو ہے ایک کمپنی بنائی گئی، تو ساتھی کا سوال یہ ہے کہ کیا زمین پر جس زمین پر کمپنی بنائی گئی اس زمین کی بھی زکوٰۃ دی جائے گی؟ نہیں، اس پر کوئی زکوٰۃ نہیں ہے، اس لیے کہ وہ سامان تجارت کے حکم میں نہیں ہے۔ اگر سامان، اس لیے کہ زمین پر کوئی زکوٰۃ نہیں ہے، زمین پر کوئی زکوٰۃ نہیں ہے، الا یہ کہ وہ زمین تجارت کے لیے رکھی گئی ہو اور بطور سامان تجارت کے عرض پیش کی گئی ہو تب تو اس پر زکوٰۃ ہے، اور یہ جب اس پر کوئی کمپنی بنا رہے ہیں، کوئی مکان بنا رہے ہیں، کوئی دکانیں بنا رہے ہیں، کوئی فرم بنا رہے ہیں، تو گویا وہ تجارت کے لیے نہیں ہے، اس پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ اگلا سوال ہے، جیسے پیچھے ساتھی نے سوال کیا تھا وہی دہرا رہے ہیں کہ دو سجدوں کے درمیان جو رفع الیدین کی روایت ہے کیا صحیح بخاری میں موجود ہے؟ اس کا پھر استفسار کرتے ہیں۔ بھائی پچھلے بھی ہفتے ہم نے کہا تھا کہ مجھے یاد نہیں ہے، اور رجوع کرنے کے بعد معلوم یہ ہوا کہ صحیح بخاری میں کوئی ایسی حدیث نہیں ہے جس سے سجدے میں رفع الیدین کرنا ثابت ہو، بلکہ حضرت عبداللہ ابن عمر کی روایت متعدد جگہ امام بخاری لے آتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حالت سجدے میں یا سجدے میں جاتے یا سجدے سے اٹھتے ہوئے آپ کبھی رفع الیدین نہیں کرتے تھے، ہے کہ نہیں ہے؟ ہاں، ہو سکتا ہے ہمارے بھائی کو امام بخاری رحمہ اللہ کی کتاب جزء رفع الیدین سے شبہ ہوا ہو، کسی نے اس کا ذکر کر دیا ہو، اس میں حضرت عبداللہ ابن عمر کی ایک موقوف روایت ہے، ایک مرفوع نہیں بلکہ موقوف روایت ہے کہ وہ
حال سجدے میں جاتے ہوئے بھی رفع الیدین کیا کرتے تھے. تو اولاً تو یہ موقوف ہے. ثانیاً ہم نے جلدی میں دیکھا تو اس کی سند بھی کوئی ایسی قابل اعتماد نہیں ہے کہ اس کے اوپر اعتماد کیا جا سکے. کیوں؟ اسی سند سے دوسری جگہ وہی روایت آتی ہے تو اس میں سجدے میں رفع الیدین کرنے کا ذکر نہیں ہے، بلکہ بعض روایتوں میں سجدے میں رفع الیدین کرنے کی نہیں موجود ہے. جی اگلا سوال ہے، سوال کرتے ہیں کہ غیر مسلم کے سلام کا جواب کیسے دیا جائے؟ دیکھیے، اس سلسلے میں جس نتیجے پر میں پہنچا ہوں، اور علامہ البانی رحمہ اللہ، پھر بھی ہمارے بھائی یہ اعتراض کریں کہ علماء کے اقوال نقل کر رہے ہیں، لیکن حق یہی ہے کہ علامہ البانی رحمہ اللہ بھی اسی طرف گئے ہوئے ہیں کہ بلکہ حضرت عبداللہ عباس کا بھی قول نقل کیا ہے اس آیت کی تفسیر میں، وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا. جب تم سے سلام کیا جائے تو سلام کا جواب اس سے بہتر یا کم سے کم اس کا رد ہی کر دو. تو اگر کوئی ایسا غیر مسلم ہے جس کی نیت پر ہمیں شبہ نہیں ہے، نہ بدنیتی اس کی معلوم ہے، نہ اس کی نیت پر شبہ ہے، نہ اس کی بدنیتی معلوم ہے، اور وہ ہم سے صاف لفظوں میں سوال کر رہا ہے، السلام علیکم، صاف لفظوں میں سوال کر رہا ہے، تو ہم اس کا جواب اتنا ہی دیں گے، وعلیکم السلام. ہم اس پر آگے بڑھائیں گے نہیں. حضرت عبداللہ ابن عباس نے کہا کہ او فحیوا باحسن منہا یہ مسلمانوں کے لیے ہے، اور ردوہا یہ غیر مسلموں کے لیے ہے. جی اگلا سوال ہے، جیسے اس سے پہلے بھی گزر گیا، بینک میں پیسہ رکھا جاتا ہے اور اس کا بیاج یعنی سود آتا ہے، تو اس کو کیا کرنا چاہیے؟ بھائی اس کے بارے میں تو ہمیشہ یہی کہتا ہوں کہ وہ سود لے کر کے جو قابل اعتماد معتبر علماء تمہارے یہاں موجود ہوں ان کے سامنے رکھ دو کہ ہاں بھائی یہ ہے، آپ اس کو جہاں چاہیں خرچ کریں. ہر آدمی اس کا خرچ اپنے ہاتھ میں نہ لے لے، اس لیے کہ خرچ میں جذبات وغیرہ کا آتا ہے، اور بہت سے لوگ اس کا یہ معیار قائم نہیں کر سکتے کہ ہاں بھائی فلاں کو میں دوں یا نہ دوں. جی گروپ نمبر 7 سے سوال کرتے ہیں ساتھی، کیا کرکٹ دیکھنا جائز ہے، کھیلنا اور دیکھنا جائز ہے یا نہیں؟ بھائی دیکھیے، کرکٹ کھیلنا اور دیکھنا اگر اسے واجبات اور اللہ کی طرف بڑھنے کے کاموں میں رکاوٹ نہیں بن رہا ہے تو کھیلنا اور دیکھنا جائز ہے، ورنہ نہیں ہے. اگلا سوال ہے، جنت میں بغیر حساب اور بغیر عذاب کے داخل ہونے کے لیے کیا کوئی مخصوص عمل ہے؟ دیکھیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث جو صحیح بخاری میں ہے اور جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ 70,000 لوگ میری امت کے بغیر حساب اور عذاب کے جنت میں جائیں گے، تو صحابہ کرام کا ان کے بارے میں اختلاف ہوا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت کر دی کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کی آپ نے چند صفتیں بیان فرمائی. ایک صفت ہے کہ لا یکتوون، وہ کئی یعنی داغنے سے کام نہیں لیتے، ولا یسترقون، کسی سے رقیہ طلب نہیں کرتے، یہ نہیں خود اپنے اوپر دم نہیں کرتے یا کسی کو دم نہیں کرتے، وہ کسی سے یہ نہیں کرتے کہ تم مجھے دم کر دو، ولا یتطیرون، اور وہ شگون نہیں لیتے، بدشگونی وغیرہ نہیں لیتے، وعلی ربہم یتوکلون، اور اپنے رب کے اوپر وہ توکل کرتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کا قلب اللہ تبارک تعالیٰ پر ایمان اور توکل کے اوپر اتنا مطمئن ہے کہ وہ اس قسم کے بعد جائز وسائل جو ہو سکتے ہیں ان کو بھی استعمال کرنے سے گریز کرتے ہیں. جیسا کہتے ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالنے کا وقت آیا تو حضرت جبرائیل نے اللہ تعالیٰ سے گزارش کی کہ اللہ تبارک تعالیٰ آپ کا بندہ آگ میں ڈالا جا رہا ہے، آپ مجھے حکم دیجئے. تو اللہ کے رسول اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جاؤ، اگر تم سے مدد مانگتا ہے، حالانکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ عقیدہ تھا اور ایمان تھا کہ حضرت جبرائیل بغیر اللہ کی طاقت کی مدد نہیں کر سکتے، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ پر توکل کا یہ تھا کہ انہوں نے کہا کہ اگر اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے کہ آپ میری مدد کریں تو میری مدد کریں، ورنہ میں آپ سے مدد نہیں مانگتا. گویا اللہ تعالیٰ کا توکل یہ ہو کہ دوسرے لوگوں سے کچھ سوال بھی نہیں کرتے ہیں. تو یہ چیز ہے جو جنت بغیر حساب جانے کا سبب بنتی ہے. جی آخری سوال ہے، ساتھی سوال کرتے ہیں، اگر نماز پڑھتے وقت یاد آ جائے کہ ہم وضو سے نہیں ہیں تو کیا نماز توڑ دینا چاہیے؟ بالکل، نماز کا توڑنا واجب ہوگا، توڑ کر کے جا کر کے دوبارہ وضو کر کے آئے اور شروع سے نماز پڑھیں. جی جزاکم اللہ خیر و احسن الجزا. یہ تھی SSMS سیریز 22، یعنی ہماری نشست 22ویں نشست الحمدللہ منعقد ہوئی. تمام ساتھیوں سے گزارش کی جاتی ہے کہ اس کو خود سنیں، مستفید ہوں اور دوسروں کو بھی فائدہ اٹھانے کا موقع عنایت فرمائیں. اپنی جگہ بھیجتے رہیں
اور تمام ساتھیوں سے یہ بھی گزارش کی جاتی ہے کہ برائے کرم سوالات بالخصوص رومن میں انگلش میں لکھتے ہوئے اسپیلنگ کا خاص خیال رکھیں. ایسا نہیں کہ آپ غلطی کریں اور ہم کو پڑھتے ہوئے کافی دقت ہوتی ہے. برائے کرم اس کا خاص خیال رکھیں. جزاکم اللہ خیر و احسن الجزاء. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.